السلام علیکم ناظرین، DNN کی صحت ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابدہ خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں تجزیے تبصرے کے لیے سینئر نیوز رپورٹر تجزیہ نگار سراج امجدی صاحب۔ سراج امجدی صاحب طویل علالت کے بعد آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ صحت یاب ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سراج امجدی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے دوبارہ جوائن کیا۔ سراج امجدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سب کو پتہ ہے جیسے کہ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، KP کے پنجاب میں کیسز بڑھے، اور سندھ کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کریں گے۔ کیا اقدامات کیے گئے وفاق کی طرف سے سندھ کے لیے؟ جی ہاں عابدہ، KP کے اور پنجاب میں کورونا کی لہر میں شدت آنے کے ساتھ ہی سندھ کے بعض علاقوں میں، خاص طور کے اوپر کراچی میں کورونا کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور مسلسل اس اضافے میں کمی ہونے کے بجائے، بہتری ہونے کے بجائے مسلسل اموات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک امر ہے۔ لوگ احتیاطی تدابیر اور ہدایت کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے عمل کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ پڑوسی ملک بھارت میں اس وقت جو تباہ کاریاں اور تباہ کن صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جس طریقے سے انسانی جانوں کا روزانہ تقریباً پڑوسی ملک بھارت میں 2500 سے زیادہ افراد کورونا کے ذریعے لقمہ اجل بن رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کم از کم ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ اس بار بھی کورونا کی شدت میں وفاقی اور حکومت سندھ ایک پیج پر ہونے کے بجائے پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں اور سیاست کر رہی ہیں، جبکہ المیہ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے اب تک کورونا کے بارے میں جو کارکردگی کی ہے، نہ ہی اس کی تفصیلات عوام کے سامنے ہیں، اور کورونا کے حوالے سے سندھ میں جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں، اور خود سیکریٹری صحت نے کورونا کی بدعنوانیوں کے لیے جو تحقیقات کروائی ہیں، وہ تحقیقات تو منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی ہیں، بلکہ مجھے یہ بات بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سینئر اسامیوں سے جونیئر افسروں کو ہٹانے کا 1 ہفتے کا جو وقت دیا گیا تھا، اس پر محکمہ صحت سندھ میں ابھی تک کلی طور کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے، اور سول اسپتال کراچی جو محکمہ صحت سندھ کا صوبے کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال ہے، اس میں چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، اور اربوں روپے کی دواؤں کے پیچھے کروڑوں روپے کی ادویہ چوری کی بازِ گشت ہے۔ لیکن میڈیا ان حقائق کو عیاں کرنے کے بجائے محکمہ صحت کی مافیا کی اس لڑائی کے اندر خود ایک فریق کی حیثیت سے حصے دار ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طبی صحافت کے ستون حقائق کو منظر عام پر لانے کے بجائے ڈیل کے ذریعے ایسی چیزوں کو
منظر عام پر بریکنگ نیوز کے طور پر لاتے ہیں کہ دوسرے روز محکمہ صحت سندھ کو بھی شرمندگی کے ساتھ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے. جیسا کہ گزشتہ دنوں دیکھنے میں آیا کہ محکمہ صحت کے مافیا کی باہمی لڑائی کے نتیجے میں اور ان عناصر جو کہ حکومتی جماعت کے ذیلی تنظیم ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے گروپوں کے باہمی شاخسانے کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر نور محمد سومرو صاحب سے محکمہ صحت سندھ نے انتظامی سربراہی کے اختیارات تو واپس لے لیے، لیکن ابھی محکمہ صحت سندھ کے اس فیصلے کو 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دوسرے ہی لمحے مالی اختیارات ایک بار پھر ڈاکٹر نور محمد سومرو کو سونپ دیے گئے ہیں، جو صحت مافیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ان صحافیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جنہوں نے 2 روز پہلے کینسر وارڈ کے اندر کینسر کی قیمتی ادویہ کی چوری کا زبردستی کا اسکینڈل بنانے کی کوشش ایک فریق کے ساتھ دینے کے سبب بننے کی کوشش کی تھی. صحافیوں کا کام کسی بھی متنازع امور کے اندر فریق بننے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حقائق ہوں وہ عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بھی مجھے بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ سندھ کی وزارت صحت بظاہر تو ایک کمزور خاتون جو مرد آہن جناب آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کے حوالے ہے، لیکن عملی طور کے اوپر ایسا نہیں ہے. اور آج بھی ان کے شوہر سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضلہ پیجوہو اور ان کے دست راست ریحان بلوچ محکمہ صحت سندھ کے تمام پالیسی امور کو نہ صرف چلاتے ہیں بلکہ اہم فیصلوں میں اور فیصلہ سازی کا سارا اختیار رکھنے کے حوالے سے سابق سیکریٹری صحت اور ریحان بلوچ صاحب کا نام باز گشت اس کی رہتی ہے اور وہی تمام امور چلاتے ہیں. نمائشی طور کے اوپر یہ درست ہے کہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو ضرور ایکٹ کرتی ہیں، لیکن پس پردہ جو ہے حقائق اس کے برعکس ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر صحت کو با اختیار ہونا چاہیے اور وزیر صحت نے جب سے وزارت صحت سنبھالی ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے اب تک کورونا کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، اس کے اوپر حکومت سندھ کے کتنے اخراجات ہوئے اور کتنے پیسے حکومت سندھ نے کورونا کے نام کے اوپر نجی اسپتالوں کو کیوں دیے، جن نجی اسپتالوں نے کورونا کے اندر خدمات سر انجام دینے سے معذرت کی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جہاں وہ دیگر قومی امور کے معاملات کے اندر از خود نوٹس لینے کی اچھی اور اعلیٰ روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ سندھ میں بلکہ صوبوں میں اور وفاق کے اندر کورونا کے فنڈز کے حوالے سے خرچ کی جانے والی رقم اور اس میں اب تک کی جانے والی سنگین بے ضابطگیوں کا ایک عدالتی کمیشن بنا کر باقاعدہ تحقیقات کریں کہ اس
قومی آفت کے موقع کے اوپر بھی کرپشن مافیا کس طرح سے غریب مریضوں کی دواؤں کے اوپر اور ان کے بجٹ کے اوپر ہاتھ صاف کرتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے سراج امجدی صاحب، بہت اچھا تجزیہ کیا، بہت اچھا آپ نے بتایا، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔ اب ہم جو ہے نا اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وفاق حکومت کا کیا کردار رہا اور وزارت صحت نے کیا اقدامات کیے، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ کرونا وبا بھی پھیلی ہوئی ہے اور بھی بہت سارے جو ہیں مختلف ایشوز ہیں، تو کیا اقدامات کیے گئے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جس طرح سے گزشتہ 2.5 سال کے دوران وفاقی عمرانی حکومت کے امور کو کامیابی کے ساتھ چلانے میں ناکام رہی ہے، بعین ہی اسی طرح سے وزیر اعظم 2.5 سال کے دوران نصف درجن وفاقی مشیر اور وزیر بدلنے کے باوجود وفاقی وزارت صحت کو اپنے انتخابی منصوبوں کے مطابق چلانے میں قطعی طور پر ناکام ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ برسوں سے بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اور صحت مافیا ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لیکن یہ بھی وفاقی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس اس صحت مافیا کو ہٹانے اور اس کے نیٹ ورک کو توڑنے کا بھی ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جس طرح سے سابق صدر مملکت ممنون الرحمن خان سود کی حرمت کے باوجود سود کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزارت صحت میں مکمل طور پر فیل ہونے کے باوجود اس کو شوکت خانم اسپتال کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ شوکت خانم اسپتال اور وفاقی وزارت صحت یہ دو بالکل الگ موضوعات اور الگ الگ ادارے ہیں جن کو چلانے کی فنی اور تکنیکی امور بھی دیگر ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ وہ ملک سے لوٹی ہوئی دولت کو وطن واپس لے کر آئیں گے، لیکن اب تک وہ کتنی دولت لوٹی ہوئی وطن واپس لا سکے ہیں اس کا تو انہیں بھی کچھ نہیں پتہ۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک اگر کسی وزیر اور مشیر صحت نے وفاقی وزارت صحت کو درست سمت میں چلانے کی کوشش کی تو اس کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے آتی ہیں، اور اس وقت موجودہ وفاقی مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان گو کے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ان کے متعدد اقدامات ایسے ہیں کہ جن کو سراہا جانا چاہیے اس میں سر فہرست پاکستان نرسنگ کونسل کا معاملہ ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی لوٹ مار اور طویل عرصے سے وہاں پھیلی ہوئی لاقانونیت کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان وفاقی مشیر صحت نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، وہ تحقیقاتی کمیٹی نہایت غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے تحقیقات کے بعد حال ہی میں اپنی ایک عبوری رپورٹ
وفاقی وزارت صحت میں جمع کرانے والی ہے۔ ہمارے ذمہ دار ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں وفاقی وزارت صحت کی جانب سے آئینی اور قانونی مدت پوری کرنے والے کونسل کے صدر اور کونسل کی خاتون صدر افشاں نازوی اور کونسل کے نائب صدر حسن کانسی صاحب کو بہت جلد فارغ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے آئینی اور قانونی مدت پوری ہونے کے باوجود جو ایکٹ کیا ہے اور اس دوران جو انہوں نے پاکستان بھر کے اسکول وزٹ کرائے ہیں اور ان کو الحاق دینے اور نہ دینے کے فیصلے کیے ہیں، اس بارے میں بھی وفاقی وزارت صحت سے اہم اعلان کی توقع ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس اعلیٰ سطحی کمیٹی نے غیر قانونی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس موجودہ رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور ان کے ماتحت دیگر عملے سے بھی وفاقی وزارت صحت نے ان کی تعیناتی اور تقرری کے بارے میں تمام وہ دستاویزات طلب کر دی ہیں جس کے تحت وہ وزارت صحت کے اندر فوزیہ مشتاق KPK کی ملازم ہوتے ہوئے کس طرح سے ایکٹ کر رہی تھیں رجسٹرار کی حیثیت سے جونیئر اسامی پر ہونے کے باوجود، یہ تمام معاملات بھی بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ گو کہ صحت مافیا نے اس دوران اربوں اور کروڑوں روپے کی جو لوٹ مار کی ہے، اس کو چھپانے اور دبانے کے لیے نہ صرف یہ مافیا اس وقت بہت متحرک اور فعال ہے، بلکہ اس مافیا کے لے پالک بروکرز جو ان کو ماضی قریب کے اندر غیر ملکی دورے کراتے رہے ہیں، وہ بھی چمک کی بنیاد کے اوپر لٹیروں کو اور صحت مافیا کی کالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیقاتی کمیٹی نے شدید دباؤ کے باوجود جس طرح سے اپنے سرکاری فرائض انجام دیے ہیں، اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بدعنوانی اور لاقانونیت کا مرتکب چھوٹا افسر ہو یا بڑا افسر وہ انشاءاللہ بچ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میڈیکل کمیشن نے گزشتہ دنوں کے دوران تقریباً 50 سے زائد نجی ڈینٹل میڈیکل کالجز کو باقاعدہ نوٹسز کا اجرا کیا ہے، اور مختلف حوالوں سے ان کی یہاں جو کمی ہے ان کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے، اور پاکستان میڈیکل کمیشن اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔ گو کہ اس کی نامزدگی کی بنیاد پر، کیونکہ اس میں کوئی الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہے، تو اس کی وہ غیر جانبدارانہ حیثیت تو مسلمہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ اس کے ایسے اقدامات ہیں کہ جن کو طبی تعلیم کی بہتری اور مستقبل کے لیے اچھا قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔